ایک صاحب بار بار لکھ رہے ہیں سلفیز اگینسٹ شمائل ندوی بیکاز ہی از دیوبندی. بھائی ہم تو تعریف کر رہے ہیں, ہم کل بھی یہ بات ہوئی, ہم لوگوں نے لکھا بھی کی, کیونکہ وہاں پر شمائل مفتی شمائل صاحب کوئی دیوبندیوں کے نمائندے بن کر کے نہیں گئے تھے, وہ اہل اسلام کے نمائندے بن کر کے گئے تھے, اور اسی حیثیت سے ہمارے نزدیک ان کی حمایت بھی اسی لیے ہوئی کہ وہ اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے گئے تھے ایک ایسے آدمی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے. تو ہماری تو مکمل حمایت ہے, ہم تو اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. کون یہ کہہ رہا ہے کہ سلفی ان کے خلاف ہے؟ یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات بنا لی ہے. وہاں پر وہ دیوبندیت کا مقدمہ نہیں لڑنے کے لیے گئے تھے. اگر وہاں وہ دیوبندی بن کر کے گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں, ان کو وحدت الوجود ثابت کرنا پڑتا. ان کو تو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ ہے, کیونکہ دیوبندی صرف اللہ کا وجود نہیں مانتے, وہ تو کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر جاوید اختر نے پوچھ لیا ہوتا ان سے, یہ آپ تو بھائی دیوبندی ہیں اور آپ کے نزدیک کائنات کا سارا وجود ہی خدا ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نان فزیکل ریئلٹی ہے؟ اگر یہ پوچھ لیا ہوتا دیوبندی نے کہ آپ تو کہتے ہیں کائنات کی ہر شے میں ہر وجود اللہ ہی کا وجود ہے, اگر یہ پوچھ لیا ہوتا تو کیا وہ یہ مقدمہ لڑتے وحدت الوجود کا جاوید اختر کے پاس؟ تو بھائی ایک دین کے نمائندہ تھے وہ, اور اس حیثیت سے ہم ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اس کو آپ بلا وجہ مسلک کا رنگ نہیں دیجیے, ان کو اپنے مسلک کا نمائندہ مت بنائیے. آپ کو اصل میں پرابلم یہ نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملحدوں کو جواب تو ہو لیکن ہماری مسلک کی طرف سے ہو. ہر مسلک کے لوگ جب کیونکہ اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, تو ہر طبقے کے لوگ, ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے طور پہ ملحدین کو جواب دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. آپ حضرات کے مسلک کی طرف سے ایک بندہ گیا اور اس نے سارے اہل اسلام کی نمائندگی کی, اور دوسرے مسلک کے لوگ بھی ملحدین کے سامنے اہل اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اس کو بلا وجہ مسلکی رنگ نہ دیں, یہ آپ سے گزارش ہے. اور سلفی اس کے خلاف نہیں ہے, شمائل مفتی صاحب شمائل صاحب کے خلاف نہیں ہے. ہاں ان کے کچھ چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے جزوی طور پہ, اور جہاں اختلاف ہو وہاں اختلاف ہم درج کریں گے, ہم کوئی مقلد تو ہے نہیں, تو جہاں پر اختلاف ہوگا وہاں اختلاف درج کریں گے. لیکن عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ سلفیوں نے کہیں پر ان کی مخالفت نہیں کی کہ ہم کوئی مخالفت کر رہے ہیں ان کی, بلکہ ہر جگہ خوشی کا ہی اظہار کیا, حمایت ہی کا اظہار کیا ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا طبقہ ہے تو چھوٹا موٹا طبقہ تو ہر مسلک کے اندر ایسا ہے جو دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بولتا رہا ہے اور انکار کرتا رہا ہے ان کی خدمات کا. الگ الگ مسلک میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن عمومی مزاج یہی ہے کہ ملحدین کے خلاف اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتا ہے, اس مقدمے کو ثابت کرتا ہے جو تمام اہل ایمان کا مقدمہ ہے, تو اس دائرے میں تو ہم اس کی حمایت ہی کرتے ہیں الحمدللہ. اصل میں اس وقت دو طرح کے لوگ ہیں سرفراز بھائی. ایک تو وہ ہیں جو ہماری تعریف کو, ہماری مثبت رجحانات کو قبول کرتے ہیں, یعنی ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی نا کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ دین کا دفاع کرنے گئے تھے, تو دین کا دفاع کرنے گئے تھے تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو دیوبندی ہیں جو اس تعریف کو قبول کرتے ہیں, اس تشجیع کو, اس حوصلہ افزائی کو, اس محبت کو وصول کر رہے ہیں, لے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دوسرے طبقے سے محبت ملے. لیکن کچھ دیوبندی نہیں دیوگندی ہیں, معذرت کے ساتھ زید بھائی, جو دیوبندی ہیں وہ تو اس تشجیع کو قبول کر رہے ہیں, لیکن جو دیوگندی ہیں وہ اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں. تو جو دیوگندی ہیں ان کو نظر انداز کر دیجئے, جانے دیجئے وہ کیا کمنٹ کر رہے ہیں, چھوڑ دیجئے ان کو. جو مفتی صاحب کے اس ڈیبیٹ کی انالیسس کر رہے ہیں اور جو بات انہوں نے اچھی کہی ہے, جو بات سٹرونگ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں, اور کہیں کوئی بات ایسی ہے تو ہم لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس میں کمفرٹیبل نہیں تھے, یہ بات ہم لوگوں کو اس طرح سے لگی, ایک آنےسٹ بات. اور آپ سٹارٹنگ سے اس چیز کو دیکھ رہے ہو, ایک اعتدال والی لینگویج آپ کو ملے گی, کہ بہت بیلنس والی بات, کہ جو بات دلائل کی روشنی میں, پروفز کی روشنی میں جو بات جیسی ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں. اور یہ بات ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم جیسے دیوبند سے اتفاق رکھتے ہیں یہاں پہ آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوا. کیونکہ آپ سب تو جانتے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگ کوئی چیز کے لیے جو چیز کے ہیں ہم لوگ اوپن ہے بھائی, ہم لوگ کلیئر کٹ ہے کہ ہم لوگ علماء اکرام, سارے علماء اکرام کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں, لیکن کسی بھی ایک عالم کی بات کو بلائنڈلی فالو کرے, کوئی تقلید کرے, ان کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر رکھ دیں, ہم اس بات کے بالکل سب خلاف ہے. اس کے بارے میں جو ہمارے ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں پہ ہم وہ اختلاف کی بات آج وہ ٹاپک میں نہیں کر رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یہ انالیسس ہے, ڈیبیٹ کی ہم انالیسس کر رہے ہیں بس. ایک اور اچھی بات ہوئی ہے, جو بہت اچھی بات ہوئی, کہ انہوں نے اپنی شناخت نہیں چھپائی. یعنی وہ دیوبندی مکتب فکر سے ہیں تو دیوبندی مکتب فکر کے ہونے کی حیثیت سے گئے, اور ہم انہیں حوصلہ افزائی بھی اسی حیثیت سے دے رہے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنی یہ حیثیت چھپائی ہے, یا میں دیوبندی بھی نہیں ہوں, میں اہل حدیث بھی نہیں ہوں, میں جماعت اسلامی بھی نہیں ہوں, میں بریلوی بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیا ہو تم؟ یہ منافقت ہے, ہم اس کے خلاف ہیں, یہ نفاق ہے, یہ اس کے خلاف ہیں. ہم آپ جو بھی ہیں, جس بھی حیثیت میں ہیں, آپ کھل کر کے دین کا کام اپنی حیثیت میں کیجئے, اور ہم انشاءاللہ تعالی
آپ کی اس حیثیت کو قبول کرتے ہوئے اسی حیثیت میں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. ہم ایسے لوگوں کے سخت مخالف ہیں جو اپنی حیثیت کو ظاہر کیے بغیر یہ کام کرتے ہیں اور منعقد کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ان کی رہی کہ انہوں نے اپنی حیثیت نہیں چھپائی, اپنی شناخت نہیں چھپائی, اپنا مسلک, اپنا مذہب کھلے طریقے سے ظاہر کیا, اور ایک دیوبندی, ایک ندوی کی حیثیت سے وہ سامنے کھڑے ہوئے. ہم انہیں وہ مان کر کے تشجیع کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ شعبان نے بہت اچھی بات کہی کہ انہوں نے اپنی پہچان کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا اور ایک بہت بڑے اسٹیج پر آئے. تو اس سے ایک سبق ملتا ہے سب کو کہ بھئی اپنی پہچان نہیں چھپانا چاہیے. یہ جو لوگ اسلام کی تبلیغ کے نام پر جو پہچان چھپاتے ہیں, اپنا مسلک چھپاتے ہیں, تو اس کی ضرورت دیکھیے دیوبندی ہونے کے باوجود بھی تقریباً سمجھیے کہ پورے ہندوستان میں ان کی بات جا رہی ہے. اور جو لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تو دیوبندی مسلک سے تھے, وہاں سے تھے. بہت سارے ہندو لوگوں کے آپ کمنٹ دیکھیں گے, ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ کس مسلک سے اس کا تعلق ہے. اس لیے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. ایک سبق لینا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں یا اس طرح الحاد کے موضوع پہ کام کرتے ہیں. ان کو ایک سبق لینا چاہیے, احساس کمتری سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم اپنی پہچان کے ساتھ بھی اپنی دعوت رکھ سکتے ہیں, اپنی بات رکھ سکتے ہیں, اور اس کو یعنی پہچان سامنے رکھ دینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو شیخ شعبان نے بہت اچھی بات کی, اسی بات کی میں جو ہے تائید کرتا ہوں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.